تم سوچتے ہو کہ معجزے کیسے ہوتے ہیں؟ معجزے اپنی دعاؤں پر یقین اور دعائیں قبول کرنے والے پر توکل سے ہوتے ہیں۔ یقین رکھنے والوں سے یقین کا سب سے بڑا اور مشکل امتحان لیا جاتا ہے۔ جو اس امتحان میں بھی اللہ پر توکل کرنا اور مانگنا نہیں چھوڑتے، ان کے لیے معجزے ہوتے ہیں۔ جب آپ کا یقین اللہ پر ڈر، خوف اور وسوسوں سے زیادہ ہو جائے تو سمجھ لینا معجزہ ہونے والا ہے۔ ہزاروں خیالات میں سے تمہاری عقل کا معجزوں کی آس پہ رک جانا بے وجہ تو نہیں۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ اللہ ہم پر ایسے معجزات کیوں نہیں اتارتے جو اس نے اپنے نبیوں پر اتارے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کیا ہم ان کی طرح اللہ کو منانے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا ہم ان کی طرح لگن سے دعائیں کرتے ہیں؟ یاد ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ؟ جب موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو اللہ نے پہاڑ پہ ملاقات کے لیے بلایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ملنے کی تڑپ میں اپنی قوم سے پہلے کوہ طور پر آ پہنچے۔ تو اللہ نے انہیں فرمایا کہ اے موسیٰ، کیا چیز تمہیں اپنی قوم سے جلدی یہاں لے آئی؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے رب، میں وقت سے پہلے آپ کے پاس اس لیے آ گیا تاکہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ انہیں معجزے اس لیے تو ملتے تھے کیونکہ وہ ہمیشہ اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے۔ اللہ تمہیں صبر کے راستوں سے گزار کر ہی شکر کی منزل تک لاتا ہے۔ اگر آزمائش کے لیے تمہیں چنا گیا ہے تو خوش ہو جاؤ، کیونکہ آزمائش وہ ان کو دیتا ہے جنہیں اپنا بنانا چاہتا ہے۔ معجزے تب ہوتے ہیں جب تم دعا مانگنا نہیں چھوڑتے، جب دنیا تم سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ تمہارے لیے ممکن نہیں۔ محسوس کرو تو دن میں کتنے ہی تمہارے ساتھ معجزے ہوتے رہتے ہیں۔ وہ تمہیں بہت سی آزمائشیں دے کر جانے کتنی بڑی تکلیفوں سے محفوظ رکھ رہا ہوتا ہے۔ جانتے ہو کہ کبھی کچھ لوگوں کو تمہاری زندگی میں بھیج کر معجزہ کی شکل دیتا ہے، تو کبھی کچھ لوگوں کو تمہاری زندگی سے نکال کر تمہیں معجزے سے ملواتا ہے۔ یقین معجزوں کا بہت خاص حصہ ہے۔ یقین تو سمندر میں بھی راستہ بنا دیتا ہے، یقین تو سلگتی ہوئی آگ کو بھی ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ تو تم اپنے رب سے اتنے مایوس کیوں ہو؟ آخر میں تمہیں تمہارا یقین کیسے تھام لے گا، تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تمہاری دعائیں تمہارے صبر اور یقین سے جڑی ہیں، وہ یقین جس سے معجزے ہوا کرتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک صبر اور یقین کرنے والا بندہ سب سے پیارا ہے۔ تو بتاؤ وہ اپنے پیارے بندوں کی دعاؤں کو کیسے رد کر سکتا ہے؟ یہی دعائیں تو ہیں جن کے لیے اللہ نے اپنے معجزے بنائے ہیں۔ یہ جو تڑپ تمہیں کھینچ لائی ہے نماز کی طرف، دیکھنا اس تڑپ کے بعد معجزہ ہے اللہ کا۔ جب اللہ دعائیں نہیں بدلتا تب وہ مقدر بدلنے کا معجزہ عطا کرتا ہے۔ جب تمہیں کوئی راستہ نظر نہ آئے تب بھی اور زیادہ یقین کے ساتھ دعا مانگا کرو کہ آپ کا رب پلک جھپکتے ہی آپ کی زندگی اور نصیب دونوں بدلنے پر قادر ہے۔ جب آزمائش سخت ہوتی ہے تو کوئی راستہ نظر نہیں آتا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے۔ اس میں یقین اور امید ایسی روشنی پیدا کرتے ہیں کہ اللہ کی تمام مصلحتیں سمجھ میں آنے لگتی ہیں اور پھر معجزے ہوتے ہیں۔ اس خیال میں الجھے ہو کہ ابھی بھی یقین رکھنا چاہیے کہ نہیں۔ جب آزمائش کا زور بہت سخت ہوتا ہے تو جان لینا تمہاری تکلیف کا آخری مقام ہے، کیونکہ معجزے ہونے سے پہلے سب کچھ اتنا ناممکن ہو جاتا ہے کہ اللہ پر یقین رکھنا بھی مشکل لگتا ہے۔ آسانی آنے سے پہلے چیزیں اتنی خراب ہو جاتی ہیں کہ سب ختم ہوتے ہوئے دکھائی دیتا ہے، اور صبر کرنے والوں کے لیے ہونے والے معجزے لمبے عرصے تک زندہ رہتے ہیں، جنہیں نسلیں تک یاد رکھتی ہیں۔ جب اللہ تم سے تمہاری چاہ چھین لیتا ہے
مگر تم سے اپنی ذکر کا اختیار نہیں چھینتا تو تب اللہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہوتا ہے، لیکن اس بیچ اللہ کی طرف سے امتحان آتا ہے۔ جیسا بندہ ہوتا ہے ویسا ہی امتحان ہوتا ہے۔ جب بندہ اپنی بات پہ قائم رہتا ہے تو اللہ کی مدد آتی ہے معجزوں کی صورت میں۔ اللہ روز 7ویں آسمان سے معجزے لے کر آتا ہے، اور ہر اس خوش نصیب کی قسمت میں لکھ دیے جاتے ہیں جو وقت تہجد ہاتھ پھیلائے آسمان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ صبر کرو وہاں بھی جہاں صبر کرنا مشکل لگے، اور توکل رکھو اللہ پر۔ دیکھو اللہ تمہارے لیے کیسے بند دروازے کھولتا ہے، کیسے ناممکن کو ممکن بناتا ہے۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب امید ختم ہونے کے باوجود بھی انسان اپنے رب کی قدرت پر یقین رکھتا ہے، معاملات جتنے بھی خراب ہو چکے ہوں، مشکلیں جتنی بھی بڑی ہوں، آپ کے رب کی قدرت سے باہر نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تکلیف کا بڑھنا اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ آسانی اور سکون بہت قریب ہیں۔ دعا نہ چھوڑو، یقین نہ چھوڑو، معجزے ضرور ہوں گے۔ اس رب کے حوالے سب معاملات کرنے کا مطلب مکمل یقین کے ساتھ صبر کرنا کہ جو بھی ہوگا بہترین ہی ہوگا۔ جو آنسو تم رات کی تاریکی میں خاموشی سے بہاتے ہو، جو تکلیف تمہارے دل کو بے قرار کیے ہوئے ہے، وہ رب سب سے واقف ہے۔ تمہارے لیے معجزے ہوں گے، اپنے معجزے پر یقین رکھو۔ ایک ماں تمہیں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اس کا کن تمہاری تکلیفوں کو مٹا دے گا، ایک روز یہ درد بھی ختم ہو جائے گا۔ بس ابھی صبر کرنے کا وقت ہے، تم صبر کرو، وہ تمہاری سسکیوں سے بے خبر نہیں۔ تھوڑا اور صبر، تم دیکھو گے اپنا نصیب بدلتا ہوا۔ وہ معجزے کرتا ہے تو آتے طوفانوں کا رخ بدل دیتا ہے، اور پھر حکم کن سے وہ بدل دیا کرتا ہے ہر مقدر، اور تم سے جو چھن جائے وہ بھی لٹا دیا کرتا ہے۔ وہ معجزے کر کے اور کن فیکن کی طاقت دکھا کر بتاتا ہے۔ اس کے پیچھے چھپی ہوئی حکمتیں اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ معجزے تو پھر صرف صبر کرتے ہوئے دل کے لیے ہوتے ہیں، جو درد کے باوجود بھی سجدے میں گر کر مسکراتا ہے اور اللہ سے کہتا ہے، قربان تیری رضا پر میری رضا 100 بار ہر بار۔ اللہ کے فیصلوں پر بھروسہ رکھا کرو۔ کچھ پریشان کر رہا ہے، اداس ہو، فیصلہ نہیں کر پا رہے ہو تو ایک بار اللہ سے بول کر دیکھو، اسے بتاؤ، اس کے ساتھ مشورہ کرو، اس سے دعا مانگا کرو۔ پھر دل سے یہ خوف نکال دیا کرو کہ ہوگا یا نہیں ہوگا، جو بھی ہوگا بہترین ہوگا۔ اسے ہی تو توکل کہتے ہیں۔ جب توکل اتنا مضبوط ہو جائے تب ہی معجزے ہوا کرتے ہیں۔ بس تمہیں اپنے معجزے کا انتظار کرنا ہے توکل سے۔